السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا پروردگار عالم ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بقرعید کے بارے میں بتانے والا ہوں، یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ کس تاریخ کو عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوگی، یعنی کس دن پر عید الاضحیٰ پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی انگریزی کی۔ ویسے اگر بات کی جائے عربی کے یا بات کی جائے اردو کے مہینوں کی، جو محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے ہیں، اس مہینوں میں ذی الحجہ کی تو 10 تاریخ کو بقرعید پڑے گی، عید الاضحیٰ پڑے گی۔ اس کے بارے میں تو سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے، لیکن انگریزی کی کون سی تاریخ پڑے گی، ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تلک کر کے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی کہ کس تاریخ میں پڑے گی جا کر کے۔ تو اگر آپ انگریزی کی تاریخ لیں گے تو اس میں 10 تاریخ پڑے گی، یعنی 10 تاریخ وہ بھی ذی الحجہ کی اور 10 تاریخ جولائی کی پڑے گی۔ ہاں، یہاں کے اوپر ایک بات اور غور سے سننا ہے کہ اگر یہ مہینہ جو چل رہا ہے، جون کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ اگر 29 تاریخ کا مہینہ پڑتا ہے، یعنی 29 تاریخ کو اگر چاند نکل آتا ہے تو 10 جولائی کو بقرعید پڑے گی، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ اور اگر یہ مہینہ بھی 30 تاریخ کا ہوا، جیسے کہ پچھلا مہینہ ہوا اور اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ ہوا ہے، یہ 2 مہینے 30 تاریخ کے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو مہینہ گزرا ہے شعبان کا، وہ بھی 30 تاریخ کا مہینہ گزرا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر یہ مہینہ بھی ذی القعدہ بھی اگر 30 تاریخ کا پڑتا ہے تو بقرعید 10 جولائی کو نہیں بلکہ 11 جولائی کو پڑے گی۔ ہاں، اگر 29 کو چاند نکل آتا ہے تو چاند نکلنے کے اعتبار سے پھر یہ 10 جولائی کو عید پڑ جائے گی، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں نکلتا ہے تو پھر آپ بخوبی جان چکے ہیں۔ اور دوستو، بقرعید آنے والی ہے، بقرعید میں ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب ہیں، جن کے پاس میں 52.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی وہ ملکیت رکھتے ہوں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرائیں گے تو اللہ کی گرفت میں ہوں گے، سخت مستحق عذاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوتا ہے جن کے پاس میں مال ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، اور جب ان کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تو وہ قربانی نہیں کراتے ہیں، اور اس کی پکڑ بھی ہوگی آخرت میں۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، قربانی کیجیے آپ حضرات، اور عید کے جو دن آئیں گے ان دنوں میں آپ تمامی مسلمانوں کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، سکون کے ساتھ میں آپ نماز ادا کریں۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ رب العزت آنے والے جو اگلا ویڈیو ہوگا میں اس میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز کو پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے قربانی کو ادا کرنا ہے، اور قربانی کا جانور۔ اچھا، چلیے جانور کے بارے میں آپ کو ایک مسئلہ تو ضرور بتا دوں اس ویڈیو میں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ دوستو، مسئلہ وہ کیا ہے کہ آج بعض جگہوں کے اوپر اور اکثر کر کے یہ دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر بکرے کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ اب وہ بکرا، وہ جانور جھوٹا ہو گیا ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ جو باتیں دیہاتوں کے اندر، گاؤں میں یا شہروں میں کہیں بھی پائی جا رہی ہوں تو یہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ عیبی جانور کی قربانی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا ہے، اب جب کتے نے کاٹا ہے، وہاں پہ جس جگہ کے اوپر اس نے کاٹا ہے اگر زخم اتنا زیادہ ہے کہ جس سے وہ جانور عیبی مانا جا رہا ہو تو اب اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کتے نے کاٹ لیا، زخم صحیح ہو گیا یا دانت بھی نہیں لگے، یعنی زخم بھی نہیں بنا ہوا تھا، تو صرف کتے نے اپنا منہ رکھا، یہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں، یعنی زخم ہوا اور پھر قربانی کے ایام آنے تک وہ زخم صحیح ہو گیا، تو ایسی جگہ کے اوپر آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے
کہ اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ہو جائے گی، اور بکرے کی جو عمر ہے تو کم سے کم 1 سال کی ہونی ضروری ہے۔ 1 سال کے نیچے اگر بکرے کا بچہ ہے اور اب اگر آپ اس کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، جو 6 مہینے کے بچے کا ذکر آیا ہوا ہے، وہ 6 مہینے کے بچے کا ذکر اس کا ہے جو میڈھے کا بچہ ہوا کرتا ہے، نہ کہ بکرے کے لیے۔ بکرے کے بچے کے لیے صرف میڈھا کا جو بچہ ہے، جس کو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ میڈھا کون سا جانور ہوا کرتا ہے، اس کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے اور دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے تو اب اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بکرے کا بچہ ہے یعنی بکری کا بچہ ہے تو اس کی قربانی اب آپ نہیں کر سکتے ہیں، سال بھر کا ہونا ضروری ہے، سال بھر سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دوستو، امید ہے اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی جانور کو اگر کتے نے کاٹ لیا ہے اور زخم نہیں ہے یا زخم تھا تو درست ہو گیا ہے تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ بقرعید کون سی تاریخ میں پڑے گی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بقرعید جو دن ہوگا بقرعید کا، وہ دن اتوار کا دن ہوگا، یعنی 10 جولائی کو اگر عید ہوگی تو اتوار کا دن ہوگا، اور اگر 11 جولائی کو عید ہوگی تو وہ پیر کا دن ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ نے اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔